الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس مبارک مجلس میں تفسیر قرآن سے متعلق روشن ترین حقائق پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کی اس مبارک مجلس میں تفسیر قرآن کے اس موضوع پر چند اہم اور ضروری باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں کیا تفسیر کا لفظ آیا ہے یا علماء نے یہ اصطلاح قائم کی ہے؟ جواب، لفظ تفسیر قرآن میں آیا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 33 اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یعنی یہ مشرکین اور کفار جو بھی نئی نئی مثالیں لے کے آئیں گے، نئے نئے اعتراضات لے کے آئیں گے، تو یقیناً ہم آپ کے پاس ان کے مقابلے میں واضح حق لے کر کے آئیں گے، ان کے اعتراضات کا مسکت اور مدلل جواب دیں گے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو بہت ہی واضح ہوں گی، اوپن ہوں گی، جن میں کوئی غموض نہیں ہوگا، یعنی ان کے اعتراضات کو پیش کر کے اس کے مقنع اور تشفی بخش جواب دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس نے تفسیر کی اس آیت کی وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اے بیاناً، یعنی اس سے بھی زیادہ واضح بات اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، اس سے بھی زیادہ کھلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ پیش کرے گا۔ تو تفسیر کا معنی آتا ہے الکشف عن المغطى، ڈھکی ہوئی چیز سے پردہ ہٹانا۔ مثال کے طور پر ابن عباس کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے، جس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، كأنه ينظر إلى الغیب من ستر رقیق۔ ابن عباس امت کے سب سے بڑے عالم قرآن کی تفسیر کے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن عباس کا علم ایسا گہرا تھا، ایسا لگتا کہ باریک پردے کے پیچھے سے علم و حکمت کی موتیاں اور علم و حکمت کے خزانے نظر آ رہے ہیں جو نکال کر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو مفسر کا کام ہے کہ قرآن کی تفسیر کے اندر ایسی علم و حکمت کی موتیاں ہیں، اور اس میں ایسی حکمتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، ایسی ربانی قندیلیں ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے، لیکن مفسر اللہ کی توفیق سے پھر قرآنی علوم کی بنیاد پر وہ علم و حکمت کی موتیاں نکال کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں اور زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ اے آسمانوں کی گردش کرنے والوں، زمین کی گہرائیوں میں اترنے والوں، ناپنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی منزل میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ دنیا میں گھومنے پھرنے والوں، یہ دیکھو یہ علم و حکمت کی موتیاں تمہارے پاس ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اوپر غور کر لو، آؤ قرآن کو کھول کر غور کر لو، ساری باتیں تمہارے سامنے نظر آ جائیں گی۔ اسی بنیاد پر دشمنان اسلام نے قرآن کا مطالعہ کیا، آسمان کی بلندیوں پر چلے گئے، آسمان کی بلندیوں پر چلے گئے، زمین کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس پر غور و فکر کر کے بہت ساری باتیں تم کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہ مفسر کا کام ہے علم و حکمت کی موتیاں دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، تفسیر کی تعریف میں دور جدید کے علماء کرام میں سے بعض علماء نے بیان کیا بیان و معانی القرآن الکریم، تفسیر یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو معانی ہے اس کو واضح کیا جائے، علی مراد اللہ، اللہ کی مراد کے مطابق، اپنی عقل سے نہیں، قرآن کے معانی کو اس طرح بیان کیا جائے جو اللہ کی مراد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن کریم کو واضح کریں، بیان کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے ذکر کو اتارا، قرآن کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، واضح کر دیں، جو کچھ نازل کیا گیا اس کو واضح کر دیں۔ گویا کہ قرآن کا نزول رسول اللہ پہ ہوا، اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ نے نبی پہ نازل کی، تب تو کہا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کی تفسیر کو واضح کر دیں جو اللہ نے ان کے لیے اتارا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح آیت قیامہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک، ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیانہ،
اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان پہ جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کی تفسیر اور توضیح اور اس کا بیان بھی ہمارے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے قرآن کی تفسیر نہیں کی۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کبریا، وما ينطق عن الہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے مگر وہ وحی ہوتی دین کے معاملات میں، ان هو الا وحی یوحیٰ، جو کچھ بولتے وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ تفسیر یہ قرآن کے معنی کی توضیح اور تبیین ہے، اس کی وضاحت ہے۔ نمبر 2، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 794 ہجری میں، انہوں نے علوم قرآن پر پہلی کتاب لکھی ہے دنیا کے اندر، جس پر بعد والوں نے اعتماد کیا۔ لکھتے ہیں علم یفہم بہ کتاب اللہ عز وجل وبیان معانیہ واستخراج احکام وحکمہ، تفسیر ایسا علم ہے جس کے سانچے میں ڈھل کر اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے اور اس کے معنی کو واضح کیا جائے، اور اس کی جو آیتوں میں جو حکمتیں ہیں ان حکمت کی موتیوں کو سمیٹا جائے۔ ان آیتوں میں جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ نے جو اصول اور کانسٹیٹیوشن دیا ہے، اللہ نے جو اصول اور ضابطے پیش کیے ہیں ان کو واضح کیا جائے، حکمتیں بھی، احکام بھی، اور اس میں عبرتیں بھی، نصیحتیں بھی، اور اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے نورانی باتیں بتائی ہیں ان نورانی باتوں سے استفادہ بھی، اور اس کی باریکیاں بھی، سب کے سب تفسیر میں داخل ہے۔ ناظرین کرام، علم تفسیر کا مقام کیا ہے؟ بالاتفاق تمام علوم میں سب سے افضل علم شریعت کا علم ہے، اور شریعت کے علوم میں سب سے افضل علم قرآن کے علوم ہیں، اور قرآن کے علوم بے شمار ہیں، لیکن ان میں سب سے عظیم علم تفسیر کا علم ہے، کیونکہ تفسیر کے ذریعے انسان اللہ کی مراد کو سمجھتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا بیان کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اقیم الصلاۃ میں کیا پیغام ہے، وآتوا الزکوٰۃ میں کیا پیغام ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا پیغام ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کیا پیغام ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، علم اور یقین والی کتاب ہے، شکوک و شبہات کو دور کرنے والی کتاب ہے، سکون اطمینان والی کتاب ہے۔ تو اس لیے تمام علوم میں سب سے افضل علم علم تفسیر ہے۔ شریعت کے علوم میں، شرعی علوم میں سب سے افضل قرآن کے علوم علم تفسیر ہے۔ کیوں؟ لتعلقہ بکلام اللہ عز وجل، اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق اللہ کی کتاب سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن نازل کیا سمجھنے کے لیے، اور سمجھنا تفسیر پہ موقوف ہے۔ لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، لقوم یتذکرون الی آخرہ۔ اساس علم التفسیر، علم تفسیر کی بنیاد کیا ہے، یعنی بیس کیا ہے، یعنی علم تفسیر ہم کیسے حاصل کریں گے؟ تو علم تفسیر کا بیس الکتاب والسنہ، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ یعنی علم تفسیر کے جتنے علوم ہیں وہ دو چیزوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ اسی قرآن اور حدیث کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے۔ بعد میں قرآن اور حدیث پر تدبر کیا تو صحابہ کرام نے تفسیر میں جو علم و حکمت کی موتیاں دیکھی انہیں بکھیرا، کچھ تابعین نے بکھیرا، تبع تابعین نے بکھیرا، لیکن اصل بیس کیا ہے، مصدر کیا ہے، مرجع کیا ہے، منبع کیا ہے، چشمہ حیمہ کیا ہے، چشمہ صافی کیا ہے؟ وہ ہے قرآن و سنت۔ یعنی تفسیر کا علم قرآن و حدیث ہے، اور قرآن و حدیث یہ منظم من اللہ ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن نازل کیا اسی طرح اللہ نے حدیث بھی نازل کی۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل بالقرآن، جبریل امین جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول فرماتے تھے اللہ کے حکم سے، اسی طرح سنت کا حکم لے کر بھی نازل ہوتے تھے۔ تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری اور آپ پر حکمت بھی اتاری۔ امام شافعی فرماتے ہیں سمعت من اللہ من اہل العلم، بڑے بڑے اہل علم سے جن سے میں راضی ہوں، اور دنیا ان کو بڑے علماء میں شمار کرتی ہے، اور سب کے سب کہتے ہیں کتاب سے مراد قرآن اور سنت سے مراد حدیث۔ علم تفسیر کی تاریخ، اول العلوم الاسلامیہ، تمام اسلامی علوم میں سب سے پہلا علم یہ علم تفسیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتیں جیسے جیسے نازل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے الفاظ کے ساتھ ان کے معنی بھی بتاتے تھے اور ان کے احکام بھی بتاتے تھے۔ بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ صحابہ کرام نے سمجھنے میں غلطی کی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بتائی، جن کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ تفسیر کا موضوع اللہ کا کلام ہے، یعنی علم تفسیر کس چیز سے بحث کرتا ہے؟ اللہ کے کلام سے بحث کرتا ہے، اس لیے وہ موضوع ہوا۔ علم تفسیر کا مقصد فہم کلام اللہ والسعادۃ بالدارین، اللہ کے کلام کو سمجھنا اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی حاصل کرنا۔ اس علم تفسیر کا مقام کیا ہے؟ اس علم تفسیر کی جو 2 قسمیں، تفسیر بالماثور اور تفسیر بالمعقول، تو اس میں سب سے اہم درجہ تفسیر معصور کا ہے، اس لیے اس کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کی صحیح تفسیر چاہتے ہیں اور بلندی چاہتے ہیں، 1 نمبر کے مفسر بننا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن کی تفسیر بالماثور کا علم حاصل کیجئے، جس کا ذکر آئے گا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے۔ اس پیغام کو لے کر کہ یہ علم تفسیر جس کی اس قدر اہمیت ہے، اس کا سیکھنا کیا ہر آدمی پر فرض ہے۔ فن کی حیثیت سے اس فن کا جاننا ضروری ہے، لیکن اگر چند لوگ علم تفسیر سے واقف ہوں تو پوری امت کی طرف سے یہ فرضیت ساقط ہو جائے گی، یعنی فرض علی الکفایہ ہے۔ جس طرح جنازے کی نماز اگر چند لوگ پڑھ لیں تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، علم تفسیر کی اہمیت سے متعلق سلف کے بعض اقوال ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف قرآن کے ترجمے سے قرآن کو سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اس کے لیے صحابہ اور سلف کی تفسیر کا جاننا ضروری ہے، اور تفسیر کے لیے جو علوم ہیں جو سلف صالحین کے ہاں معتبر ہیں، عربی علوم، ان کا بھی جاننا ضروری ہے، نہیں تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، یعنی عربی زبان کا جاننا ضروری ہے، تب تو اللہ نے فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم، عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارا دین ہے۔ تو اس لیے اس تعلق سے بتاؤں کہ اس سلسلے میں سلف کے کچھ اقوال ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام طبری، جن کو کہا جاتا ہے امام محمد بن جریر الطبری، جن کی وفات 310 ہجری میں ہے اور 224 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، تفسیر کے سب سے بڑے امام ہیں۔ جس طرح حدیث کے سب سے بڑے امام بخاری، تو تفسیر کے سب سے بڑے امام محمد بن جریر الطبری ہیں۔ کل الناس عیال علی الامام محمد بن جریر الطبری، تمام لوگ، تمام علماء، تمام امت کے لوگ امام محمد بن جریر الطبری پر اعتماد کرتے ہیں علم تفسیر میں۔ امام طبری نے کہا انی لعجب ممن قرأ القرآن ولم يعرف تعویلہ کیف یلتذ بقراءتہ، معجم الادباء للیاقوت الحموی۔ حضرت امام محمد بن جریر طبری کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم سے مستفید نہیں ہوتے، قرآن کی چاشنی، قرآن کی تر و تازگی، قرآن کی بشاشت، قرآن کی خوشبو ان کو نہیں مل سکتی جو قرآن کریم کی تفسیر نہ پڑھیں۔ بغیر تفسیر کے قرآن کی روشنی اور خوشبو نہیں مل سکتی۔ اور یہی نہیں بلکہ سلف صالحین میں سے ایک بڑے جلیل القدر عالم کا قول پیش کرتا ہوں، آپ اس قول کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں مثل الذی یقرؤون القرآن، ان لوگوں کی مثال جو قرآن پڑھتے ہیں، وہم لا یعلمون تفسیرہ، لیکن اس کی تفسیر کو نہیں سمجھتے، اس کا علم حاصل نہیں کرتے، اس کی مثال کمثل قوم، اس قوم کی طرح ہے جاءہم کتاب من ملکہم، جن کے پاس ان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط آیا، جاءہم کتاب من ملکہم لیلا، رات کی تاریکیوں میں بادشاہ کی طرف سے کتاب آیا، ولیس عندہم مصباح، اس خط کا پڑھنا فوراً ضروری ہے کیونکہ ایک لمحے کی غفلت سینکڑوں سال پیچھے ڈھکیل دیتی ہے، لیکن ان کے پاس پڑھنے والے لوگ موجود ہیں لیکن چراغ ہی نہیں ہے۔ فتداخلتہم روعہ، اندھیری رات میں جب چراغ نہیں ہے خوف و ہراس اور بے چینی داخل ہو گئی، پریشان ہو گئے، پھر کیسے ان کو پتہ چلے گا؟ ولا يدرون ما فی الکتاب، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس خط میں کیا ہے۔ ومثل الذی یعرف التفسیر، لیکن اس آدمی کی مثال جو تفسیر کا علم رکھتا ہے، کمثل رجل، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پاس بادشاہ کا خط آیا اور اس کے ہاتھ میں چراغ ہے، اور اس چراغ کی روشنی میں وہ خط کو سمجھتا ہے
اور فوراً اس پر عمل کرتا ہے، اس کا آگیا پالن کرتا ہے، فوراً عمل کرتا ہے، پھر خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا والوں کو بھی بتاتا ہے۔ تو تفسیر کا علم پڑھنے والے کے لیے بھی یا دنیا والوں کے لیے بھی مفید ہے۔ جو تفسیر کا علم نہیں رکھتا وہ اندھیرے میں ہے، اور جو تفسیر کا علم رکھتا ہے وہ روشنی اور اجالے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ 8ویں صدی ہجری کے بڑے مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ علماء کے اوپر واجب ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا علم حاصل کریں اور علم تفسیر کی روشنی سے دنیا والوں کو منور کریں اور اس کی اہم ترین باتیں بتائیں، کیونکہ اللہ نے اہل علم سے عہد و پیمان لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ نے عہد و پیمان لیا اہل کتاب سے کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا کہ تمہاری کتاب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں انہیں ضرور واضح کرنا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں قتادہ کا قول نقل کیا امام ابن کثیر نے کہ یہ عہد و پیمان اس امت کے علماء سے بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اگر تم نے بھی عہد و پیمان کو توڑا تو اللہ کی لعنت اسی طرح ہوگی جس طرح تم پر لعنت ہوئی۔ اس لیے اس امت کے علماء پہ واجب ہے کہ دین متین کی پاسبانی کرتے ہوئے علم تفسیر کی حقیقت کو اور اس کے علوم کو دنیا والوں کے سامنے واضح کریں۔ علم تفسیر کے جو اہم ترین مراجع ہیں قرآن و سنت کے ساتھ، جہاں سے علم تفسیر کو حاصل کیا جائے، جس کی 2 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں، ایک تفسیر معصور اور ایک تفسیر معقول۔ تفسیر معصور یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، اور قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے، اور اسی کے ساتھ لغت عربیہ کی بھی جانکاری ضروری۔ لیکن ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ علم تفسیر کے لیے کن کن علوم کی ضرورت ہے۔ سنت اور حدیث میں مہارت اور درک حاصل کرنا، صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں تفسیر میں اس سے روشناس ہونا، تابعین کے اقوال سے روشناس ہونا۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ نے کہا اپنی کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر میں، ان اصح الطرق، سب سے تفسیر کا سب سے اہم طریقہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اور وہ کیسے؟ کہ قرآن میں ایک آیت کہیں مجمل ہے یعنی مختصر ہے، تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آیت مطلق ہے تو دوسری جگہ اس کی تقیید کی گئی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آیت عام ہے، دوسری جگہ اس کی تخصیص کی گئی ہے۔ جو کتابیں لکھی گئی ہیں تفسیر معصور سے متعلق، تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، ماضی قریب کے مؤلف رحمہ اللہ صاحب اضواء البیان، اور ہمارے استاذ جنہوں نے تمام صحیح احادیث کو اور صحیح روایتوں کو جمع کیا، جس کا نام ہے موسوعۃ التفسیر المسبور من التفسیر بالماثور، جس کو تفسیر صحیح کے نام سے جانا جاتا ہے، حکمت بشیر، جن سے میں نے یہ فن مدینہ یونیورسٹی میں حاصل کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اسی طرح سے 25 جلدوں میں استاذ مساعد الطیار نے تفسیر بالماثور کا موسوعہ تیار کیا ہے۔ اور ہندوستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن بالقرآن کی تالیف فرمائی، جسے دارالسلام ریاض نے چھاپا ایک جلد میں۔ ماشاءاللہ عرب علماء اس تفسیر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چراغ تلے اندھیرا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر قرآن سے اس کی چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی تفسیر ابن عباس نے بہت لمبی کی ہے۔ السید الذی کمل فی سودته والعالم الذی کمل فی علمہ والحلیم الذی کمل فی علمہ الی آخرہ۔ ایسا سردار جو اپنی سرداری میں مکمل، ایسا عالم جو علم میں مکمل، ایسا حلیم جو اپنی حلم میں مکمل، تمام خوبیوں کے اعتبار سے مکمل ہے، اس کو صمد کہتے ہیں۔ لیکن صمد کی تفسیر خود رب العالمین نے کی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد کی تفسیر خود اللہ نے کی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ دلیل لم یلد ولم یولد، جس طرح انسان بیٹے کا محتاج ہوتا ہے، جس طرح انسان اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے، اللہ نے فرما دیا نہ وہ جنا ہے نہ اس سے کوئی چیز جنی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ حلوہ کی کیا تفسیر ہے بھائی؟ اس سلسلے میں غور کیجئے، خود قرآن نے تفسیر کر دی۔ محمد بن طاہر مفسر قرآن نے بتایا
کہ ہلوعا کی تفسیر کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب انسان کو خیر اور بھلائی ملتی ہے تو روک لیتا ہے، اور جیسے تکلیف پہنچتی ہے چیخو پکار کرتا ہے۔ جلد باز کا مطلب یہی ہے کہ خیر ملے تو بس خوش، اور جیسے تکلیف ہو چیخنے چلانے لگے۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے اس کی بہترین مثال ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ نے زمین کو گاڑ دیا۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ مفسرین کی روایتیں موجود ہیں، اقوال موجود ہیں، لیکن وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا یعنی اللہ نے آسمان کو پیدا کیا اور پھر زمین کو بچھایا۔ پہلے زمین پیدا کی، پھر آسمان کو بنایا، لیکن زمین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے گاڑ دیا میخوں کے ذریعے سے، یا زمین کو اللہ نے پیداوار کے قابل بنایا۔ سلف کہتے ہیں کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کی تفسیر خود اللہ نے آگے کر دی، اخرج منہا ماءها مرعاها، زمین کو کس طرح اللہ نے بچھا دیا گاڑا کہ اللہ نے پانی نکالا اور اس سے چارہ نکال دیا۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ ناظرین کرام، قرآن کی تفسیر قرآن سے، اس کی بعض مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مثالیں پیش کرتے ہوئے چند اور تفسیر قرآن سے متعلق حقائق پیش کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن کی جو گفتگو ہونے والی ہے، قرآن کریم کی تفسیر سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ شروع کی جائے گی، اور اسی اصول اور ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ سلف صالحین نے جو تفسیر کی ہے کیا ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔